सर जी इस तो वड्डा मुहब्बत वाला बंदा मैं ही नहीं वेख्या, नज़र ही नहीं। आज के दौर में वली देखना हो ना, आज के दौर में जेड़ा अपने प्यो नूं कवे ना कि अब्बू मेरे लिए दुआ कर दो, वो सज्जे खब्बे मेरे वर्गे कोल ना रुले, यकीन करो ये मुंडा भी वक़्त दा वली है ते प्यो भी वक़्त दा वली है। क्योंकि बाप की दुआ रब रद्द नहीं करता, बाप दुआ करता थोड़ी है, अंदर से निकलती है आवाज़, ख्वाहिश होती है, तड़प होती है। दुनिया में दो ही दिल हैं जो सही मानों में धड़कते हैं, एक बाप का एक माँ का, बाकी तो ज़रूरतें हैं। चलें जी, अम्मी जी आज पराठा बड़ा ही मज़ेदार, उन्हें कहना पहले मज़ेदार नहीं अम्मी जो आज है ना वो पहले कभी नहीं सी, बड़ा मज़ेदार। और फिर सारा दिन कहते रहें, 5 मरतबा कह के देखिए अम्मी जेड़ा सवेरे तुसी नाश्ता कराया ना, क्या बात है सर, इस ताल्लुक़ को इतना गहरा कर जाएं और मोहब्बत की इस शिद्दत को लज्जत लेके कभी महसूस किया करें। मैं अबू को कई दफ़ा ना बिठा के सामने कहता था, अबू जी राज ने आज की बातें होती, टाइम तो बस मुनासिब से ही मिलता था। अबू जी सारी दुनिया के बादशाह एक पासे, मेरे केड़े काम दे, साढ़े तो बादशाह बैतुल्ला के सामने बैठे हुए थे बाबे बिलाल पे। मैं क्या अबू जी सामने वेखण रहा, कहते मैं क्या तुहाड़ियां मेहनतां मुहब्बतां शफकतां ते दुआवां ने मैं अज इत्थे बैठा, नहीं तो मैं रंबा फड़ के किते घाह खोतर दिया होना सी, मेरे नाल दे उत्थे ही ना। मेरे लिए बादशाह तुसी जे, मलक फाद नहीं, उस टाइम मलक फाद थे। हस पे कहते हाथ हौला रख, मैंने कहा नहीं, ये उसी ने बताया है। मोहब्बत थी तो चलती गाड़ी रुकी है ना, ऐसे नहीं रुक जाती, दुकान ऐसे नहीं रुकती। बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान में अल्लाह ताला ने खालिक होने की हैसियत से अनगिनत निज़ाम और सिस्टम रखे हैं। उनमें से एक सिस्टम ये भी है कि अल्लाह ने इसके दिल में मोहब्बत और उल्फत रखी है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए दुनिया में कोई ना कोई मटीरियल, कोई गिलो, कोई एल्फी इस्तेमाल होती है। इंसान को इंसान के साथ, मखलूक को खालिक के साथ जोड़ने के लिए अल्लाह ने उल्फत रखी है और मोहब्बत रखी। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165 घर जाके खोल के देखिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के साथ हम सदा हम नवा कुछ लोगों को बना लिया है और फिर वो उनसे वैसी मोहब्बत करने लग गए हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह का हक़ था। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन अहले ईमान की मोहब्बत अल्लाह के साथ कुल कायनात की मोहब्बतों से शिद्दत में ज़्यादा होती है। इस आयत का आज हम इंशाअल्लाह मुताला करेंगे और इस जुमले को देखेंगे। कुरान मजीद क्या वाक़यतन रहमान का कलाम है, सच्चा कलाम है? हम तो मोमिन मानते हैं, जो नहीं मानते हम उनको दावत देते हैं कि इस नुक्ते को पढ़ लें, ज़रा सिर्फ़ एक नुक्ता ले लें। जितने भी कायनात में मोहब्बत करने वाले किसी वजह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो इंसान वैसे भी एहसान का बंदा है। जो इससे नेकी कर देना, नेकी करे हो इंसान, तो ये फितरतन सारी ज़िंदगी उसका एहसान मंद रहता है, न्याज़मंद रहता है कि यार इस बंदे ने फ़लाँ मौके पे मुझे डूबते हुए बचाया था, मैं गिरा हुआ था इसने उठा लिया, इसने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसने मेरे साथ ये नेकी की, ये नेकी की। बंदा नस्ली हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात तो हर इंसान पे हैं, लेकिन अहले ईमान की मोहब्बत
یہ اللہ کا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ بات کرنا چاہتا ہوں آج، تاکہ کتاب اللہ کی صداقت بھی سامنے رہے، اور جو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کوئی تھوڑا سا اس میں بہتری آئے۔ آپ کوئی بھی ٹائم لے لیں، فجر کا ٹائم لے لیں، پہلا سورج جو دکھائی دیتا ہے وہ فیجی کے جزیرے میں ہے، ہمارے مشرق میں، جاپان سے بھی بہت آگے، آسٹریلیا سے بھی آگے، فیجی کا جزیرہ ہے۔ اس سے پہلے انسانی آبادی یوں اکٹھ اور اجتماع کے ساتھ کہیں اور نہیں ہے۔ آپ صرف اذان لے لیں، فیجی کے جزیرے سے سورج لے کے واپس لوٹنے اور طلوع ہونے تک 24 گھنٹے لیتا ہے، اور اس دوران میں نماز تہجد لے لیں چلیں، یا آپ فجر ہی شروع کر لیں۔ فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نماز اشراق پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ الضحیٰ چاشت ہے 10 بجے کے قریب، ظہر ہے 12:30 پونے 1 یہ ٹائمنگ چلتی ہے ورلڈ میں، پھر عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ پوری دنیا میں سرکل کے اندر 360 اینگل سے کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی ٹائم زون ایسا نہیں ہے کہ جس میں مومن اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر رہا۔ میں آج صرف اس پہلو کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے میرا اور آپ کا جو تذکرہ کیا ہے نا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھا ہے۔ دیکھیے باپ کتنی محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن میرے خیال میں واللہ تعالی عالم، باپ ہونے کے ناطے کسی کا تجربہ الگ ہو سکتا ہے، ہم 24 گھنٹوں میں باپ کو شاید 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے کہ بیٹھ کے کہیں ابو جی آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ اگر اولاد کرنے لگ جائے تو یقین کیجئے باپ کبھی بیمار ہی نہ ہو، میرا یہ ماننا ہے کبھی بیمار ہی نہ ہو، وہ خوشی سے پھولا ہی نہ سمائے کہ یار اگر میں نے کیا ہے تو بچوں نے ریگارڈ بھی دیا ہے، عزت کی ہے میری، مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شوہر اس کا دل کھٹا نہ ہو اگر بیوی صرف اس احسان کو مان لے کہ میں گھر کے کام کاج کر کے 100 دفعہ جتاتی ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا سنتا ہے، کیسے حالات سے گزرتا ہے، کیسے درندوں کے منہ سے لقمے چھین کے لاتا ہے، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آتے ہیں، آپ کسی بھی اذان کو لے لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 اذانیں تو بالاتفاق ہو رہی ہیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر 6 دفعہ ایک اذان میں۔ مومن صدقے دل سے حالات جیسے مرضی ہوں، جنگ ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، بارشیں ہوں، بھوک ہو، میں نے کبھی جنگلوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں بنی ہوتی ہے وہاں بھی بندہ کھڑا ہو کے، اچھا سپیکر تو اب آئے ہیں نا، نہیں چلا تو کیا ہوا، ہمارا کام رک جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم جو اس نے دیا ہے وہ چل رہا ہے۔ پوری دنیا کے ہر خطے میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، 1 دفعہ نہیں، ایک اذان میں 6 مرتبہ ہر کلمہ گو، مسلک کوئی بھی ہو، اللہ اکبر کہتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے سپر پاورز اس جملے کے اوپر اپنی موت خود مر جاتے ہیں کہ ان کا ماٹھا سا ایک دیہاتی بزرگ 85 سال کا آواز کانپتی ہے، پھر بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تب بڑا اللہ کوئی مانتا ہے؟ ہمیں نہیں مانتا۔ اتنی بڑی تبلیغ آپ کریں یا نہ کریں، ایک مؤذن، ایسے نہیں قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہونی۔ بیت اللہ میں کبھی طواف کر رہے ہوں، عام لوگ ایک قد کے نارمل تقریباً ہوتے ہیں،
لیکن ان میں کچھ لوگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہوں وہ کھڑے ہوتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا جب سومرو گیا تھا اور ہمارا عالم چنا جب پاکستان سے حج عمرے کی طرف گیا تو طواف میں وہ منفرد نظر آ رہا تھا۔ قیامت کے دن رب کا نام سر بلند کرنے والوں کی گردنیں باقیوں سے لمبی، قد لمبا ہے، وعدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، آپ اگر دادا جی کو گھر میں بیٹھ کے کہیں کبھی، اور یہ نعمت آپ کے پاس ہو، دادا جی تسی ساڈے خاندان چ نا سب تو وڈے جے، آپ کی سوچ بھی بڑی ہے، آپ کا ویژن بھی وسیع ہے، آپ ماشاءاللہ قدر میں، عزت میں، ہر چیز میں، یقین کیجیے دادا ابو کھل کھلا نہ اٹھیں اور ان کے جہاں جھریاں پڑی ہیں وہ والی جوانی کی سمائل اور مسکان نہ لوٹ آئے تو مجھے پکڑ لیں۔ میں ابا جی سے اکثر پوچھتا جب آتا، اج بڑے خوش نظر آن ڈے، کہندے یار تیرے نال تے چلو بہن دا ٹائم نہیں ملدا تے آ مینوں نا واہ گلی باتی لائی رکھ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب بندہ کہتا ہوگا کہ اللہ میں چھوٹا تو بڑا۔ میں اس خوشی کا بھی ذکر کروں گا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پھر اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، کوئی مننے تو پاویں نہ مننے، میں بندہ جیسا بھی ہوں، کمی کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں، میں گر سکتا ہوں، ٹھوکر کھا سکتا ہوں، لیکن ایک گل ہے، میں تیرے در کے علاوہ کہیں سر نہیں رکھنے والا۔ سر جی ہم مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری تربیت میں یا تبلیغ میں یا دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، شاید ہمیں اس کا کچھ خمیازہ، لیکن عمومی طور پہ 8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ پریکٹیکلی کچھ غلطیاں ہیں، ہم جا کر کے کسی جگہ جھک جاتے ہیں، اس کو کچھ لوگ سجدہ تعظیم قرار دے دیتے ہیں، شاید کہ وہ تربیت نہیں ہو سکی، میں اپنی کمی سمجھتا ہوں، خامی، کہ ہم سمجھا نہیں سکے، وگرنہ جنہیں سمجھایا ہے اللہ نے انہیں سمجھ دے دی ہے کہ یار یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ بالکل ویسے بیگم جہاں مرضی چلی جائے، انارکلی چلی جائے، کپڑے خرید لائے، دکان پہ چلی جائے، ہر دنیا کی ضرورت کے لیے جہاں مرضی پھرے، شوہر شاید اتنا ریش نہیں ہوتا جتنا کہ وہ بچے کی ضرورت کے لیے کسی اور کے در پہ جائے تو تکلیف محسوس ہوتی۔ اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں پھر جہاں مرضی پھرنا ہے، سر میرے در پہ رکھنا یہ صرف میرا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور آ کے کہنے لگے حضور میں باہر گیا ہوں، لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو جینون اللہ کے بنائے ہوئے بڑے۔ کہا میرے صحابی تعظیم اپنی جگہ، اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے۔ کب؟ پہلا سجدہ تو بنتا تھا نا جب گھر میں انٹری ہو، بنتا تھا کہ نہیں؟ حکم مل جاتا، شکر کرے نہیں ملا۔ اللہ نے یہ سجدہ صرف اپنے در پہ رکھا ہے، اور آئیے الحمدللہ پوری روح زمین پہ کوئی مسجد دیکھ لیں، نمازی 2 ہوں، 1 ہو، 4 ہوں، 5 ہوں، سجدہ اللہ کا ہے، اور سجدے میں بھی پڑھ کے وہی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اللہ میں نیواں تو اونچا، میں نیواں تو اونچا، میں نیواں تو اونچا، میں چھوٹا تو بڑا۔ ذرا کبھی کسی باس کے سامنے 2 منٹ کہہ کے تو دیکھیں، لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ یار ٹی سی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھک کے مزہ سجدہ کرنے والے کو بھی اور دیکھنے والا بھی ایک عزت دیتا ہے کہ یار یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد محمد تو نے بنایا، حسین تو نے بنایا، نبی تو نے بنایا، پیغمبر تو نے بنایا، رسول تو نے بنایا ہے، میں نے مانا ہے۔ اللہ تیری مان کے مان رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے یہ تعریف نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کا اظہار نہیں۔ حی علی الصلاۃ، اللہ نے کہا بندہ چل پڑے تو پریکٹیکل۔ حی علی الفلاح، میرے 50 گاہک لگے ہوئے ہیں دکان پہ آ کے کھڑے ہیں، میں انہوں نے کہا ویرے آؤ نماز پڑھائیے۔ یہ کوئی چھوٹی محبت ہے؟ یہ کوتوالی روڈ پہ شیل پمپ میں ابھی مثال دیتا ہوں، مجھے یہیں درس پہ آنا تھا، میں تھوڑا لیٹ تھا، کوئی آندھی بھی تھی، میں نے ان کو فون بھی کر رکھا تھا کہ میں آپ جماعت کروائیں،
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਨماز ਦਾ ਟائم ہے, نماز پڑھ کے تیل پائے گا, پہلے نہیں پانا. آپ یقین کیجئے اتنی دلی دعائیں نکلی, میری مجبوری تھی, مجھے آنا تھا, وگرنہ میں نے گاڑی روک کے ساتھ پڑھتا. ایک بندہ فیصلہ لے لے, صرف گھر کا وڈیرا لے لے یا ڈرائیور لے لے. ہم لاہور سے آ رہے تھے, راجن پور جا رہے تھے. جب ہڑپا کراس کیا, جہاں سڑکیں ایسے دو ہوتی ہیں, بیچ میں ہوٹلز ہیں, ڈرائیور نے گاڑی لگائی, اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ویرے ہو گڈی دے بھی ٹائر ٹھنڈے ہو جان گے, تھوڑا جہا آپ بھی وضو شوزو کر کے نماز, تو میں اذان کہہ کے جماعت کرانی ہے, تو تسی جنہیں پڑھنی آ جاؤ. آپ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. وضو کیا اس نے, اللہ اکبر کہہ کے, اقامت کہہ کے خود کھڑا ہو گیا مصلی پہ. اذان خود, اقامت خود, کھڑا ہوا ہے. میرے سمیت اگر ساری بس نہیں آئی تو آدھے لوگ تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اجر کس کو ملا؟ محبت تھی تو چلتی گاڑی رکی ہے نا, ایسے نہیں رک جاتی. دکان ایسے نہیں رکتی, کاروبار ایسے نہیں رکتے, بریک ایسے نہیں رکتی. یہ کوئی محبت ہے کہ طواف رک جاتا ہے؟ کچھ ہے یہاں. اور الحمدللہ یہ پیغمبر کی وہ دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج روئے زمین پہ کوئی چپا بچا ہی نہیں ہے جہاں سے یہ آواز نہیں گزر رہی محبت کی اور اللہ سے اظہار کی. پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اس سے بھی بڑی محبت کی بات, فجر کی اذان میں جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, آج کل تو لوگ بڑا مر مرا کے, اگر کوئی بچے جلدی سو جائیں نا, نعمت ہے اللہ کی کوئی عشاء پڑھ کے سو جائیں تو, وگرنہ سچی بات یہ ایک تو ایسے ہی بج رہا ہوتا ہے. اور اکثر گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار انہیں اذانہ اڑا لیاں پی جاؤ لمحے, چلیں. پھر بھی اس وقت کسی کا کہنا اوے نیند مٹھی نہ کرو. کچھ نا بزرگ بیٹھے تھے اور ان میں ایک نوجوان نا بیٹھا, پتہ نہیں وہ کوئی کسی بزرگ کا کلام تھا یا وہ کوئی گانا تھا, برحال شعر کی شکل تھی. مینوں پھکیاں لگن مٹھیاں آئیاں جدوں دا تیرا پیار چکھیا. تو بابے نے جڑی ہوک کڈی نا, ہے جس بندے نے رب سے تعلق بنایا ہوتا ہے نا, سارے تعلق, ساری محبتیں, ساری مٹھائیاں, گڑ نالوں بھی میٹھا پھر سب کچھ اگر لگتا ہے تو شہد سے بھی میٹھا, وہ نیند بھی اتنی میٹھی نہیں ہوتی جتنا میٹھا اللہ کا محبت. یہ دنیا کا اتنا بڑا بوجھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ بڑے بڑے وزن جو اٹھاتے ہیں نا, باڈی بلڈر بنتے ہیں, اور میں نے جی اتنا ویٹ لفٹ کی ہے, جیڑا 5 کلو دا کمبل چک جائے تو اللہ اللہ آ جائے نا ٹھنڈ سردیاں چ, سر جی اس تو وڈا محبت والا بندہ میں ہی نہیں ویکھیا, نظر ہی نہیں. آج کے دور میں ولی دیکھنا ہو نا, آج کے دور میں جیڑا اپنے پیو نو کہے نا کہ ابو میرے لیے دعا کر دو, وہ سجے کھبے میرے ورگے کول نہ رلے. یقین کرو اے منڈا بھی وقت دا ولی ہے, تے پیو بھی وقت دا ولی ہے. کیونکہ باپ کی دعا رب رد نہیں کرتا, باپ دعا کرتا تھوڑی ہے, اندر سے نکلتی ہے آواز, خواہش ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے. دنیا میں 2 ہی دل ہیں جو صحیح معنوں میں دھڑکتے ہیں, ایک باپ کا ایک ماں کا, باقی تو ضرورتیں ہیں. چلیں جی, اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا, لا الہ الا اللہ, اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے گا, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ایک طلاق ہو رہی تھی اور بڑے سارے لوگ, ابھی پچھلے دنوں بھی وائرل ہوئی, غلطیاں ہو گئی اس عورت سے, بڑا کچھ کیا, جب پتھر باندھ لیا نا مرد نے, وہ عدالت پیراں چ پی گئی, میرا ہور کوئی نہیں ہو, غلطیاں ہو گئی نے جان دے. انسان سخت ہو جاتا ہے, اللہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتے تو ایک دفعہ موڑتے صحیح, آتے صحیح, تعریف کر, نام لے, پکار تو صحیح. اور یہاں میں وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ واپس آ جائے نا, مثلا ناراض تھا, لوٹ آیا اللہ کی طرف, پیار میں آ گیا ہے, اللہ دھکے نہیں دیتے, دروازے سے نہیں بھگاتے, انکار نہیں کرتے, منہ پہ نہیں مارتے, کتنے رہے ہیں یہ بھی نہیں کہتے. فرمایا ایک شخص ہے صحرا میں ہے, اونٹ پہ اس کا کھانا ہے, چلتے چلتے تھک گیا ہے, راستے میں لیٹ گیا. جب آنکھ کھلی ہے تو سواری کہیں بھاگ گئی ہے, کھانا بھی گیا, پانی بھی گیا, سواری بھی گئی. نہ پی سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ سواری لے کے کہیں دور نکل سکتا ہے. موت کے انتظار میں ہے, آنکھ لگتی ہے, پھر آنکھ کھلتی ہے کہ اچانک اس کی سواری واپس آ کے اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی.
اور یہ خوشی کے عالم میں کہ زندگی مڑائی، کھانا مڑایا، پانی مڑایا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ کیا کہنا ہے، غلطی میں شوق کے اندر محبت میں کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی اس سواری کو جس کی سواری لوٹی، سوار کو جس کی زندگی لوٹی، کھانا پینا لوٹا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، تیرے رب کو اس سے بڑھ کے خوشی ہوتی ہے جب بندہ واپس لوٹا ہے۔ دعوت کا، تبلیغ کا، ابلاغ کا مقصد اللہ کے بندوں کو رب سے بدکے ہوئے جو ہیں واپس لوٹانے کا مقصد ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے نماز شروع کرتے ہیں، کوئی نماز لے لیں۔ فرائض جتنے بھی فرض شروع ہوں گے پہلے ثنا کی جائے گی، سنتیں پڑھی جائیں گی تو ثنا ہے، نوافل پڑھی جائیں تو ثنا ہے۔ اللہ سے محبت کا اظہار دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے نا بندہ نظریں جھکا کے شرمندہ ہو کے اللہ کے در پہ آ کے کیا کہتا ہے، سبحانک اللہ، اللہ میں نہا تو کے وضو کر کے آیا لیکن پھر بھی میری بڑی آنت چ گندگی موجود ہے، میرے مسانے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پیشاب موجود ہے۔ اللہ تو نے پھر بھی اپنے گھرا بلوا کے جگہ دے دی ہے، لیکن اللہ تیرے اندر تو نہ کوئی کمی ہے، نہ کجی ہے، نہ کوئی ٹیڑھ پن ہے، نہ کوئی، تو بلند و بالا ہے۔ اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے، جو بندوں کے اندر کمی ہو سکتی ہے وہ تیرے اندر نہیں۔ یہ تعریف کر کے دیکھیں کسی باس کی، سر جی جدوں دے تسی آئے جے نا اسی کوئی کمی ویکھی نہیں، ابو جی تہاڈی موجودگی چ سانوں کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں، آپ نے کبھی کوئی ظلم کیا ہو ایسے کبھی ہوا ہی نہیں، آپ کی کچھ نہیں، آپ بالکل ان چیزوں سے پاک ہے، ماورا ہے۔ اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے نا، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، آسمان اور زمین کے مابین جتنی خلائیں اور فضائیں ہیں نا، یہ رب ساری کی ساری انسان کی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ میزان میں کل کائنات ڈالی جا سکتی ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، وہ میزان بھر دیا جاتا ہے۔ اتنی اچھی لگتی ہے اللہ کو تعریف۔ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، کسی بھی آیت سے آغاز کیا جا سکتا تھا۔ بنیاد میں کون سی چیز رکھتے ہو جو مضبوط ترین ہو؟ بنیاد میں کیا رکھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو محبت میں تعریف اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ میرا تعارف کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی تھی پریکٹیکلی تبلیغ کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محبوب اب چادریں اتار دو، لحاف اتار دو، رضائی اتار دو، کھیس اتار دو، چادر اتار دو، اٹھیے اور اپنے رب کو بڑا کر کے۔ اللہ جی آپ تو بڑے ہیں، نہیں یار تم وڈا آکھیں گا تو چنگا لگے گا۔ باس کو ساتھ بیٹھا، بے شک وہ چپڑاسی کیوں نہ ہو، حضور کی تو مثال ہی کچھ بلندوں والا ہے۔ وائس پرنسپل اگر پرنسپل کو کہہ دے نا 7-4 لوگوں میں، جی یہ ساڈے پرنسپل صاحب نے، جی ایم کی تعریف ساتھ بیٹھا کوئی اور کر دینا تو بندہ تھوڑا جہا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے میں کون ہوں، میں آتا ہوں، پاجی کہہ رہے ہوں جی استاد جی المکرم تے فلاں، یہ ایک انسان کا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ کو ویلکم کیا گیا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے مثالی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ مومنوں کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے، اور واقعی شدید ہے، قرآن سچا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کل کائنات میں جو دیا ہے تیرا ہے، تعریفیں بھی تیری ہیں، تعریفیں تیری ہیں۔ ایک دفعہ امی جی کو کہہ دو امی جی آج پراٹھا بڑا ہی مزیدار، انہیں کہنا پہلے مزیدار، نہیں امی جو آج ہے نا وہ پہلے کدی نہیں سی، بڑا مزیدار۔ اور پھر سارا دن کہتے رہیں، 5 مرتبہ کہہ کے دیکھیں امی جڑا سویرے تسی ناشتہ کرایا نا کیا بات ہے، امی جو آج دوپہر کو کیا بات ہے۔ 5 ٹائم نہیں، فرائض میں سنن میں 17 فرض رکھتے ہیں، کم از کم 5 مرتبہ سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں یہی ہے وَبِحَمْدِک، تعریفیں تیری ہیں۔ سر جی یہ چیزیں ایمان اور محبت، کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نا کہ میں یار اچھا مومن نہیں ہوں، جیڑیاں وہ گلاں سی وہ میرے چ پائیاں نہیں جاندیاں، ٹھیک ہے نہیں پائی، لیکن یہ محبت ثنا تو آپ دیکھیں اس میں میٹیریل کتنا ہے، مٹھاس کتنی ہے۔ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، اللہ مجھے جو مرضی ہو جائے تیرے نام کی آس ہے، تیرے نام کی آس ہے، تیرے نام کی آس ہے۔ آپ نے کبھی دن میں 100 مرتبہ فیصلہ آبادی کہا ہے اپنے آپ کو؟ لیکن ادھر دیکھیں تبارک اسمک،
بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وضو کرتے، واش روم جاتے، باہر نکلتے، سلام کہتے ہوئے، اگر میں گنوں تو 24 گھنٹے میں ایک مومن اللہ کا نام کتنی دفعہ لیتا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کم از کم ہمیں کوئی آ کے ملنے والا ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام، کیا ہے یہ بھی تو ہے نا کچھ۔ تو اللہ سے محبت، جس سے پیار ہوتا ہے نا بندہ اس چیز کا نام زیادہ لیتا ہے۔ بچے کو کھلونے سے پیار ہے تو کھلونوں کے تذکرے کرے گا، گاڑیوں سے پیار ہے تو گاڑیوں کی باتیں کرے گا، اگر اسے اماں سے پیار ہے سارا دن اماں کے قصیدے پڑھتا رہے گا۔ مومن تو پھر قصیدے جس کے پڑھتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ تیرے سے اونچی کسی کی گدی نہیں، تیرے سے اونچی کسی کی ذات نہیں، تیرے سے بلند و بالا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ادھر اللہ اکبر، سب سے بڑا بھی تو، سب سے اعلیٰ بھی تو، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ میری کوئی ضرورتیں پوری کرے میں نے نہیں رکھا۔ اچھا دیکھیے ہماری ضرورتیں تو اللہ نے انسانوں سے جوڑی ہے نا، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، ہر بندہ خدا ہوتا، ضرورتیں ہیں ہماری، لیکن اللہ نے اس کے لیے دیکھیے جو وسیلے رکھے ہیں جو جائز ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بڑا سارے غلط کر جاتے ہیں، لیکن مینوں اینی کو امید ہے کہ آپ کدی سور نہیں کھادا ہونا، ایک حرام سے تو بچے ہوئے نا۔ چلیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچایا ہے، نہیں تو اتنی دنیا کھا رہی تھی میں بھی تو کھا سکتا تھا۔ حالانکہ سود سور سے زیادہ، میں مانتا ہوں کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، لیکن یار پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈگے ٹہندے اٹھدے بہندے کتے وہ نال جڑے تے ہے نا، کتے تے انہوں آؤ یار میرے ال آؤندے تے ہے نا، انہاں دی دعا سلام تے ہے نا۔ چلو کبھی کبھی صحیح، کبھی کبھی صحیح، میں مہینے بعد آواں تے تسی قبول کر لیندے ہو یار وہ ال بندہ کدی تے دن چ ڈگدا ڈگدا کتے آندا ہے۔ آپ یقین کریں سوچ کے کبھی نماز کے اندر کبھی کھڑے تو ہوں، آپ کو مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، میرا نہیں کوئی اور۔ اینڈ ٹائم پہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں جب بندہ کہہ دینا کون ہے میرا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے بیوی نے پوچھا تھا کتنے چھڑ چلے ہو، جہاں کوئی دنیا کی دکان نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی چاقو نہیں، کوئی چھری نہیں، کوئی یعنی کہ جو بنیادی وہ ہے ہی نہیں۔ ماں بیٹے کو کس کے سہارے چھوڑ کے؟ آپ کا دل بھر گیا ہے یا آپ کو کسی نے حکم دیا ہے؟ کہا اوپر والے نے حکم دیا، کہا پھر جاؤ، پھر وہ جانے اور ہم جانے۔ سر جی جس جگہ پہ ایڑی سے پانی نکالا ہے نا رب نے، اتنے بور سوکھا نہیں جے ہوندا، وہ پتھر نہیں جے پٹے جاندے۔ یقین کیجئے نہیں، بہت مسئلہ ہے وہاں پہ، کتنے ہیوی قسم کی کرینے لگ کے ایک جب وہ سرنگیں بن رہی ہوتی ہیں نا، کب دیکھے دڑ 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 ہوتے، پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر نیچے بور کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، وہ ایڑیوں سے پانی نکلوا دیتا ہے، لیکن محبت اور یقین کی شدت ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے۔ میں یہاں جو ایک واقعہ عموماً چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہر بات کو جو ہے نا وہ کسی اور رنگ میں لے جاتے ہیں۔ ہم قصے یا کہانیوں کے اتنے قائل نہیں، آپ نے نہیں سنے ہوں گے ہم سے، ہم نہیں بیان کرتے جب اصل موجود ہے۔ لیکن ایک چیز کانوں نے دیکھی سنی ہو اور اپنے گھر کا میٹر ہو۔ میرے ابو جی کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، ان کے گھر کو مسئلہ بن گیا، اہلیہ چھوڑ گئی، بچی چھوٹی تھی۔ اب بچی چپ نہ کرے راتوں کو، ماں واپس نہیں لوٹی۔ اب دادی اماں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لٹانا شروع کر دیا، وہ چپ ہی نہیں کرتی تھی، چھوٹی بچی تھی۔ تو انہوں نے ویسے ہی جیسے ان کے بیٹے کو، جو چھوٹا بیٹا تھا اسے کوئی 18 سال بیت گئے تھے، یعنی اتنا عرصہ آخری ان کی اولاد کا تھا، انہوں نے دادی اماں نے ساتھ لٹا کے چپ کرانے کے لیے اسے فیڈ کرانا۔ رب نے اسے اس دودھ سے نوازا، وہ اوپر ہے، وہ اوپر ہے۔ 10 سال تلک اس بچی نے، یہ نہیں مجھے پتا کہ کیوں ایسے ہوا، کس لیے ہوا، رب جانتا ہے۔ وہ تو جب ہم رشتہ لینے کے لیے گئے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں اے دی پھپھو بن دی ہے، اس وجہ سے میں یہ رشتہ نہیں دے سکتی۔ بھائی پھپھو تو نہیں ہے، وہ تو ابو جی کے کزن کی بیٹی ہے۔ چلیں آپ
پھر انہوں نے مجبور ہو کے یہ بات بتائی، سر جی عقل نہیں مانتی کہ پہاڑوں میں سے پانی کے چشمے تو پھوٹتے ہیں، وہ پہلے بھی نکالتا ہے، لیکن بچے کی، نازک بچے کی ایڑیوں سے پانی نکالے، کوئی توکل ہے؟ تیرے علاوہ جب کوئی نہیں تو کس سے مانگنا ہے؟ وہ جو ان کا بھاگنا تھا نا، اس میں درد کتنا تھا، تڑپ کتنی تھی، پیچھے بچے کی فکر کتنی تھی، لگن کتنی تھی، اور اوپر اللہ سے محبت کتنی تھی، اور اس پانی کو رب نے آج تک رکنے نہیں دیا، رکنے نہیں دیا۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو سبب ہے۔ سر اس تعلق کو اتنا گہرا کر جائیں اور محبت کی اس شدت کو لذت لے کے کبھی محسوس کیا کریں۔ میں نا بچوں سے بڑا راضی ہوتا ہوں، جب یہ چھوٹے ہوتے ہوئے ان کو یہ بازار میں پانی والی کلفی نہیں بکتی تھی ایک، میں نے ابھی کل کا سین دیکھا ہے، 2 بہنوں نے لی ہے، ایک نے پکڑی ہے، دوسری کہتے مینوں بھی دے نہ دی، انہوں کہندی دندی نہ وڈی، چوس لے۔ تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چوسنے میں جو مزہ ہے، لذت لے لے کے کلفی کھانا اور ہے۔ سر جی ایک وقت تھا چھوٹے بچوں کو چورن پائپ میں ملتی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے وہ چیک کرتے رہے۔ سر جی لذت لے کے کبھی قیام کریں، کبھی ثنا پڑھیں، کبھی فاتحہ میں آئیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میں تے پوری دنیا چ ایک مچھر دے پر برابر نہیں، تو کائناتاں چلاؤਣ والا ہے، تیریاں تے ایڈیاں فیکٹریاں نے، ایک روٹی دے ٹکڑے تے تیرا کی کچھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو نظر نہیں آتے ان کو بھی کھانے دیتا ہے، جو پتھر میں بند ہے ان کو گرم حلوے دیتا ہے۔ اللہ میں ہی تیرے تے کو پار ہاں؟ نہیں ہے کہ میں پار، شکر ہے تیرا، تو بنایا نا، تیرا ہوں الرحمن۔ تو نے منہ کو کٹ لگایا ہے، منہ دیا ہے چونچ کے حساب کا، پہلے دانا بناتا ہے تو میرا رزق نہیں ہوگا؟ پیٹ دیا ہے، رزق کا مین گیٹ نہیں ہوگا؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، الرحیم۔ ہاں مجھے یہ ہے قیامت کے دن بھی میرے اوپر رحم کرنا، مجھے کوئی ایسا بنا دے کہ قیامت والے دن ادھر نہ سٹ دویں جتھے تینوں رحم ہی نہیں آਉਂدا، نافرمان نہ بنانا۔ مالک یوم الدین، اللہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے تو۔ میں ابو کو کئی دفعہ نہ بٹھا کے سامنے کہتا تھا، ابو جی راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ٹائم تو بس مناسب سے ہی ملتا تھا۔ ابو جی ساری دنیا دے بادشاہ ایک پاسے، میرے کیڑے کام دے؟ ساڈے تے بادشاہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بابے بلال پہ، میں کہ ابو جی سامنے ویکھن رہے، کہندے کہ میں کہ تہاڈیاں محنتاں، محبتاں، شفقتاں تے دعاواں نے میں اج اتنے بیٹھا، نہیں تے میں رمبا پھڑ کے کتے گھاہ کھوتر دیا ہونا سی، میرے نال دے اتھے ہی نا۔ کہندے پت میں تے تیرے تے روپیہ بھی نہیں لایا، تو تے اپے۔ میں کہ نہیں 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 نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ سے اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں لیے یا پاسپورٹ کے نہیں لیے، وہ سارا کچھ آپ کا ہے، یہ بھی آپ کا ہے، یہ آپ کی محبتیں دعائیں۔ میرے لیے بادشاہ تسی جے، ملک فہد نہیں، اس ٹائم ملک فہد تھے۔ ہس پہ کہندے ہاتھ ہولا رکھ۔ میں نے کہا نہیں، یہ اسی نے بتایا ہے، مالک یوم الدین، سزا و جزا تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابو جی جب میں بیمار ہوا تھا، میں چلنے کے قابل نہیں تھا، آپ نے 4 کلومیٹر کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، نہ لے کے جاتے کون سی 1122 تھی اس وقت، سا اتلا اتنے تھلواں تھلے کتے رہ جاندہ، میں تو مریا پیا سا، میں تو پیپر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ تو جدو بندہ رب نو کہندا ہے اللہ مینوں تیرے تو ڈر بھی لگدا ہے، میں امید سے بھی ہوں، میں اکثر کہتا ہوں جوانی چلا تو ڈریا کرو، تے بڑھاپے چلا تو نہ امیداں رکھیا کرو۔ اللہ ہوں میں بڑھا ہو گیا، میں کی کر لینا، تو مینوں بڑھے نو مار کے کی کرنا ہی۔ بوڑھے لوگ سزاؤں کے قابل نہیں ہوتے، اللہ ہڈیاں گڈیاں کچھ نہیں رہیاں۔ جوانی میں بندہ ڈرے اور بڑھاپے میں امید رکھے، اللہ ہوں میں تیرے والی آنا ہے، ہوں تو گھر والے بھی نہیں پوچھتے، تو جے تم ہی نہ پوچھیں تو پھر کنوں کہیے۔ بڑھاپے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو تعریف میں چلتے جائیے۔ اگر تواڈے کول ٹائم ہے گا تو میں اج رات ویلا ہوں، چلتے ہیں فجر تک، دیکھتے ہیں اللہ کی محبتیں مومنوں کو کتنی ملی ہیں۔ ابھی تو فاتحہ رہتی ہے، ابھی اس کے بعد رکوع ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن۔ میریاں رب نے سن بھی لئیاں نے تو من بھی لئیاں نے، سن بھی لئیاں من بھی لئیاں۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں گر کے جب بندہ کہتا ہے نا، بندہ کہتا ہے اللہ سارا کچھ تو، آپ ہی آئی سر، آپ ہی آئی متھا، آپ ہی نک دی اونچائی، آپ ہی نہیں اکھاں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک 0 پوائنٹ ہے، فیصل آباد میں بھی ایک 0 پوائنٹ ہے، کہاں ہے؟
एक्सप्रेस वे पे भी एक 0 पॉइंट है। अगर कभी आप जुमरा क्रॉस करें ना, थोड़ा आगे जाएं, आपको बकायदा बोर्ड नज़र आएगा 0 पॉइंट। हमारा जो हब है ना इंडस्ट्रियल एरिया, उसका 0 पॉइंट रखा उन्होंने। हमारा फैसलाबाद का 1 घंटा घर है, वहाँ आके असी गेड़ा गूड़ा कट के तो फिर घूम जाए। 0 पॉइंट। क़याम में है तो नज़र कहाँ रखनी है? सजदे वाली जगह। रुकू में है तो नज़र कहाँ है? सजदे वाली जगह। जब सजदे में गए तो नज़र कहाँ गई? उत्थे नहीं पहुँच गई जिथे जाना सी। इसके बाद भी कोई जगह है? सर जी सारी दुनिया से भाग के मैं बैतुल्ला पहुँचा हूँ, बैतुल्ला के दरवाजे, अब कहाँ जाऊँ? आगे कोई जगह दस, आगे कोई जगह बताइए ना। जब कोई बची नहीं, अल्लाह फिर तू ही तू है, तो मैं किसका हूँ? बंदा तेरा, तू मेरा। तो सर जी माड़े तो माड़ा गुनाहगार भी जो खोती रेहड़ी ते बैठा भी सवेरे अल्लाह तौबा करके इदा हथ जोड़ के टुरिया जान दिया होंदा ना, भावें सुधार दी मंडी नूं लगा होवे, ढिड दी लगी होवे तां जटैम उठिया, लेकिन किते ते सवेरे अल्लाह तौबा करके नूर पीर दे वेले कह के किते तो रेहड़ी ते बहिंदा ही है ना जी। सर जी ये मोहब्बतें ईमान वालों को मुयसर हैं, बाकियों को नहीं है। उन्होंने सवेरे सवेरे किते दीवा बाल के तो बुत दे थल्ले रखिया होंदा है, उहदे चरमां च कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आगे आग जला के। सर जी अल्लाह का शुक्र करें, साफ़ सुथरे नहाए धोए बावुज़ू पाकीज़ा होके, पाकीज़ा जगह, अल्लाह के घर, सजदे, और फिर ये सारा कुछ, और तशहुद के धरने। 5 बंदे घर आके बह जाना, टुक खा के जाना। घर वाला कहता एडी किहड़ी गल है, अल्लाह दा दिता बहुत कुछ है, जो नसीबां च होया माहज़र करांगे भाजी। तो जे रब दे बूहे बंदा आण के ते तशहुद दा धरना ला देवे ते उंगली एक चुके, तेरे अलावा कोई नहीं, ना मैं किसी नूं मनदा ही। कोई मुसलसल उठाए रखता है, कोई हिलाए रखता है, कोई 1-2 दफ़ा चुक लेंदा है, कोई किस तरह करदा। तो इशारा तो है ना कि तू अकेला है, ये मेरा धरना है, तेरा घर है, बता और कहाँ जाऊँ। ये जब वापस लौटता है ना, धी अपने मापियां दे होवे ते जवाई सहुरियां दे होवे, तो कुछ ना कुछ हाल वेख के ना कपड़े माड़े होण ते कहिंदे यार खैर इहदा पता करो मसला की है। धी दे चेहरे ते रौनक नहीं, तो जिन्हें बनाया उन्होंने नहीं पता मेरे बूहे ते आया। कभी आए तो सही ना अकड़ छोड़ के, कभी आए तो सही झुक के। दुनिया मांगने आए हो, कभी मिलने भी आओ, मोहब्बत करने भी आओ। मैं जो हुआ कभी सर्ब सजदा तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सुबहानक अल्लाह में भी तुझे अगर दुकानें याद आ रही हैं, चलो तू आया तो है ना, 2 सजदों के दरमियान बैठ के पता क्या पढ़ते थे हुजूर? रब्बिग फिरली 2 मरतबा। अल्लाह खलोण तो लैके रुकू दे झुकण तो उतों लैके ज़मीन ते डिगण तक भी माफ़ियाँ मंग मंग के थक गया वा। मौला जे हाले भी तू राज़ी नहीं होया तो गुनाह रहिंदे ने, तो हुण माफ़ कर दे। रब्बिग फिरली। तूने ना किया तो कौन करेगा? कहाँ जाऊँ, किधे बूहे ते जावां? फिर गिर गया, सुबहाना रब्बी अल्लाह। अब उठ, फिर खड़ा होके अल्लाह अकबर, चलते जाइए, आते जाइए। सर जी ये मोहब्बतें सिर्फ़ कुरान की सदाकत की दलील नहीं है कि जो रब ने कहा है 100% ऐसे हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, कोई पल फारिग नहीं। साड़ी मगरब हुण इत्थे मुक्की है ना, आधा घंटा होया कराची शुरू हो गई, चल रही है लगातार, हर मिनट सेकंड के बाद आगे टाइम बदलता जा रहा है, दुनिया आगे को आगे पहुंच रही है। तो ऐसे ही चलना है। तो कभी ना थोड़ा थोड़ा, एक होता है गुरूर, एक होता है तकब्बुर। इबादत पे गुरूर और तकब्बुर नहीं करें, लेकिन मान तरान तो होना चाहिए ना। मैं रब नूं मनाउणा, उन्हें मान जाना है। और मैं कहा करता हूँ मान तरान मर्द में भी है, औरत में भी है। बेगम क्यों बनती संवरती? अल्लाह ने बच्चियों में बनने संवरने का क्यों रखा है? इसे कहते हैं तरान। तू मैनू वेखे ना तो मैं की है। वो 3 घंटे बन संवर के कपड़े पहन के आपके लिए हो, और आप आके देखें भी ना तो फिर उन्हें बाहर तो जाना ही है। वो सर जी सानू को वेखे ना वेखे, असी अल्लाह दे बूहे ते आ गए हैं। जिस हालत में आ गए, फ़कीर आ गया, मजदूर आ गया, साफ़ सुथरा आ गया, जैसा भी आ गया, बावजूद वो क्या है, अल्लाह ते वेंदा है। अब अल्लाह देख रहा है, दिखाने, दुनिया को दिखाने के लिए आ जा, फ़र्ज़ है ही दिखाने के लिए, दिखाने के लिए आ जा। अल्लाह आ गया हूँ, तू मेरी मनेगा, मान लेना, मान जाना। रब्बिग फिरली, अल्लाह मान जाना, रब्बिग फिर, अल्लाह जान दे, सुबहानक अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, तू पाक है, मैं गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, तेरा बंदा हूँ,
कहाँ जाऊँ, मान जाना। यार तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो रही हैं, नहीं मानेगा वो तो कहता है मैं मानता हूँ, मैं तो मुंह पे भी नहीं मारता। फिर अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह मेरा सारा कुछ तेरा, माल तेरा, मेरी ज़ुबान तेरी, ज़ुबान के अल्फाज तेरे, मेरे हाथों की कमाई तेरी, मैं भी तेरा, मेरा माल मता तेरा, मेरी ज़मीनें भी तेरी, अताएँ भी मेरे कुल की। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हाय 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 सर जी क्या निज़ाम है। इत्थों बह के क्लिक करो, रोज़े दे सामने खलोता होवे हुजूर दे या इत्थे वे, काम इक्को जिहा ही है। रब ने कहा मैं ड्यूटियां लाइयां ने, तू कहे अस्सलामु अलैकुम, फरिश्ते लैके टुर पैंदे ने, उधरों उत्थे भी पहुँचाना, उधरों मेरे तक भी ले आना है। अल्लाह एप्लीकेशन आई है, आप प्ले स्टोर में जब कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करते हैं, पता है कहाँ जाता है पहले, ओ मेन सर्वर, वहाँ से उठा के ये इसने मांगा है पहुँचा दो, थोड़ा वेट कर, थोड़ा सा सर्कल बनता है जी, ब्राउज़र घूमन डे है, ये लो जी डाउनलोड हो गया। यार साडा रब इन्हां चीज़ों नालों भी थोड़े है, कोई कमी है उसमें? वो बेनियाज है। यकीन रख के कुछ भी ऐप क्लिक करो सही, वो मांगने पे देता है, मांगने पे देता है। मांगा करें, जुड़े रहें। मैं मिसाल दिया करता हूँ, मेरे छोटे दोनों भाई जुड़वा थे, डबल मुंह वाला फीडर होता था, दोनों साइड पे निप्पल चढ़ी होती थी, अम्मा ने बना के देना, मेरी ड्यूटी होती थी चल इन्हों दोनों कोल खड़ा भी तो पिया भी, अम्मा काम कर रही होती। एक भाई ना बड़ा सब्र से लेटा रहता, सोया रहता, दूसरा रोता, अम्मा कहती इनू पिया दे, उन्हें ओदा हिस्सा भी पी जाना, उन्हें फिर रोया, अम्मा ने कहा चल इनू दे दे, अच्छा वो अभी उठा नहीं, ये फिर दोबारा रोने लग जाता, अम्मा ने फिर बना देना, मुझे गुस्सा आना, ये चंगा है, वो सुता रहिंदा है, ओदा हिस्सा भी पी जाता, तो हाले वो उठया नहीं, ये दोबारा उठ के फिर यूँ यूँ। अच्छा उस वक्त तो आता था गुस्सा, बाती है समझ। माँ रोंदिया नूं कहंदी है चल पुत पिया दे, चल दे दे, ते बंदा रब अगे रोंदा होवे ते तरले पाउंदा होवे ते हाड़े पाउंदा होवे ते मंगदा होवे। कई दफ़ा मेरा कई फकीरां नूं देण नूं दिल नहीं उस वेले कर रहा हुंदा, लेकिन वो हटदे ही नहीं, वेखी जांदे शीशे च खलोते गड्डी च, चल यार दे इनू, अल्लाह भी कहंदा। तो जुड़िए, तारीफ़ कीजिए, आइए आगे बढ़िए, लज्जत महसूस कीजिए। महरूम और मायूस हो गए क्यों? उसके दर पे कोई कमी है? टुरो इदा आज तो बाद, ये तबलीग भी मज़ा देगी, दावत भी मज़ा देगी, सर स्टेप मज़ा देगा, इत्थे बहन का मज़ा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पिछे नमाज पढ़न वालियां नूं खुरक होंदी, अज तक कदी मैं किसी कारी नूं खुरकदिया नहीं वेख्या। उसने सवा पारा पढ़ना होता है, मैं बच्चे को 5 मिनट कहूँ ना दरवाजे पे खड़ा हो, नहीं खड़ा होता, बाबा ऐसे है। अच्छा तरावी पढ़ा रहा है तो 1.5 घंटे की पढ़ा रहा है, वो पुत थोड़ी घट कर दे यार, पीछे खबर, बाबा मज़ा आ रहा होता है पढ़ने। पुत तेनू खारिश क्यों नहीं? कभी भी नहीं, मच्छर ने नहीं काटा, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लय में होता है, वो ज़ौक़ में होता है, वो मज़े में होता है। उसे यही फ़र्क है ड्राइवर का और यही फ़र्क है पीछे सवारी का। फैसलाबाद तो निकली नहीं तो पहले ही सौन डे होंगे ने, उन्होंने सादकाबाद तक नींद क्यों नहीं आती, उहदियां अखां कोई नहीं। लेकिन सर जी जिम्मेदारी, तड़प, फ़िक्र, मंज़ल और मंज़ल तक पहुंचने का एहसास, ये वो चीज़ें हैं कि जो बंदे को बाकियों से मुमताज़ कर देती हैं। थोड़ा जिहा जुड़ो, अगली मुलाकात च दस्सिओ जे भी कोई मज़ा आउंदा है। सर जी मैनू फक्की कख नहीं है, मेरे घर च बनी हुंदी सी, वाल साहब ने अक्सर बस पे चढ़ना, उन्हें तरीफ़ां ही इन्नियां के करनियां कि लै लैनी। घर में मेरे कोई दाल नहीं खाता, यकीन कीजिए ढिड्डी पीड़ पै जाती दाल का नाम सुन के। बस ते चढ़ के जो कहता ना बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद वेखण नूं, दाल खाण नूं मुरग 2-2 बोटियां चैक करो, इन्ने दी दाल, इन्ने दा देग, इन्ने दा डोंगा। वो मेरी सारी फैमिली के अगे हथ कर लेंदी है, चलो चैक करो, बाद च भाजी लै दो, बाबा ले दे, ये वे देखने को दाल है, वाकई मुरग वाला टेस्ट। मैं क्या घर तुहानूं दाल लंघदी नहीं पक्की होवे, इत्थे दाल लै दो। उसने तारीफ़ें इतनी की होती हैं। मैंने कभी गाड़ी में मंजन नहीं ख़रीदा था, एक दिन चढ़ा और कहने लगा भाजी लै लो, तुम ही लै लो, बिस्मिल्लाह जी, सारे वेच के एंड दे कहता बहु तू नहीं लिया। मैं कहा यार मेरे को घर बड़ियां पेस्ट,
ਉਹ ਲੈਲਾ ਕਾਕਾ ਰਾਤੀ ਬਰਾਤੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਦਾੜ ਖੋੜ 'ਚ ਦਰਦ ਪਈ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾएगा। मैंने ले ली। सर जी रहमान तो खुद कहता है आजा ले 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 ले। कौन है? ओए सुते हो, उठ जाओ, ओ मंगो मेरे तो मैनू चंगा लगता है। लोग बातें करते हैं तो करने दे, लोगों का क्या है, कहने दे, लोग क्या कहेंगे छोड़ें। आप अपनी वो हालत बनाएं। कभी फ़कीर ने देखा है लोग की कहेंगे, वो नहीं सोचता। लेकिन हमें असल में इबादत से मज़ा उठता जा रहा है, लज्जत उठती जा रही है, मोहब्बत उठती जा रही है। मोहब्बत से किए काम में और एक आम काम में फ़र्क होता है, एक आम काम में फ़र्क होता है। सर जी सारी दुनिया सूट सवाउंदी है, वो पहला सूट याद करो जिहड़ा मंगेतर ने भेजिया सी लैके, स्पैशल जाके बाज़ारों लिया, खरीदिया, नाल लिखिया ये मैं लैके दिता है। बाकी इदा अपनी जगह वो सूट पाउण दा कोई अपनी चस होनी है। 100 दफ़ा तुसी अपने वाल तो 100 दफ़ा सूट वाल, हज़ारों मरतबा बंदा नमाज में देखता है मान तरान मेरा रब वेखण दिया है, मैं उहदे बूहे आया। तो यकीन कीजिए हज उम्रे में हमें मज़ा क्यों ज़्यादा आता है? लखा ला के नहीं, एहसास और इदराक के ज़ाविये बदल जाते हैं, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं। वगरना आंचल भी उसी तार से बनता है, कफन भी, दोनों का कपड़ा एक है, दोनों के तार एक हैं। इत्थे ही लूमा ते खड्डियां ते बन देना। कौन सा पर्दा? एक वो जो मैयत को कफन की शक्ल में देते, एक वो जो बेटी को देते। बेटी सारी ज़िंदगी नहीं लेती, बाप भी नहीं देता, लेकिन जब तो थी तो फिर वही अब क्यों दे रहे हो? एहसास के अंदाज़। तो एहसास बदलिए, महसूस होना चेंज कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मज़ा और सुकून और लज्जत और मोहब्बत आपको यूँ महसूस होगा कि अल्लाह ताला सिर्फ मेरे साथ है, वो मेरा है। इस शऊर के साथ कभी थकन नहीं होती, थकन नहीं होती। ये 26 साल लगातार डे एंड नाइट ड्राइव में गुजर गए हैं। 4-4, 5-5 डेली प्रोग्राम्स है, क्लास है, तदरीस है। बच्चे पूछते हैं, लोग कहते हैं जिन्ने की हैं, रात कराची सवेरे फिर कॉलेज ड्यूटी, रात कश्मीर आप सुबह फिर इधर हैं, ये क्या है? आप यकीन कीजिए सिर्फ एक लगन है, ना किसी सफ़र, ना दाएं ना बाएं, ना कोई हादसा, टेंशन कोई है ही नहीं कि अगे कोई मसला बन जाना, वो हो जाना। बस ठीक है, वो चला रहा है। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हादा। मैं जिस पे बैठा हूँ ना, ये लोहा है। लोहे कब चलते हैं, लोहे कब उड़ते हैं? वो है जो उड़ा रहा है फ्लाइटों को, वो है जो चला रहा है गाड़ियों को, वो है जिसने पाँव में ताकत रखी है कि मैं रेस दे रहा हूँ, वो है कि जिसने मेरे हाथ में इतनी है कि हाइड्रोलिक वगरना मोटे जवाब दे जान बंदा क्या कर सकता है? सलाम लेना किसी के साथ मुश्किल, अपने मुँह में लुकमा नहीं डाल सकता। सर जी कोई है जो चला रहा है, तो उसने इतनी नेमतों से नवाजा है, तो मोहब्बतें तो बनती हैं, मोहब्बतें बनती हैं। तो ये मोहब्बत लेके कम अज़ कम महीना कड्डो, हर टाइम हर वक्त। आने वाले मुलाकात ते मिलांगे अगले मौजू के साथ इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।